بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان اردو اور ہندو کا کلاس سٹارٹ کیا تھا. اسٹوڈنٹ، ہم نے انٹروڈکٹری لیول کی ایک کلاس یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کلاس ممبر، ایکس اسپیسیفائر، ممبر ڈیٹا، ممبر فنکشن، ان سب کنسیپٹ کو پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کیا تھا. ابھی اس کو کچھ اور ایگزامپل کے تھرو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے. فار ایگزامپل، ہم ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ اسٹوڈنٹ کریٹ کرتے. اسٹوڈنٹ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ میں ہمارے پاس پرائیویٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیٹا ممبر ہوں گے. فار ایگزامپل انٹیجر اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اس کے علاوہ 4 جینڈر، فار ایگزامپل فلوٹ جی پی اے، اور اس کے علاوہ لیٹس 4 نیم. یہ ہمارے پاس اس کلاس کی ممبر ڈیٹا ہو گئی. جب بھی ہمیں ان میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا ہوتا ہے، ایکسیس کرنا ہوتا ہے، یا ان ڈیٹا ٹائپ میں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیٹا انپٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم پبلک ممبر فنکشن کو یوز کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پر میں ایک پبلک ایکس اسپیسیفائر کے نیچے ایک فنکشن بناتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں وائڈ سیٹ. وائڈ سیٹ ایک اس طرح کا فنکشن ہوگا جس میں ہم کمانڈ پرامپٹس، جس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں کس آبجیکٹ کے تھرو، مین فنکشن سے. فار ایگزامپل، یہاں پر میں انٹیجر ٹائپ ویریبل آئی ڈی بناتا ہوں، کریکٹر ٹائپ ویریبل جی، فلوٹ ٹائپ جی پی اے، اور اس کے علاوہ کریکٹر ٹائپ نیم. ان ساروں کو انیشلائز کرنے کے لیے اس ٹی ڈی آئی ڈی از اکول ٹو آئی ڈی، اس کے علاوہ جینڈر از اکول ٹو جی، جی پی اے از اکول ٹو لیٹس. یہاں پر اس ویریبل کو میں سی جی پی اے کہتا ہوں. سی جی پی اے از اکول ٹو جی پی اے، نیم از اکول ٹو نیم. اس کے علاوہ میں ایک اور فنکشن یوز کرتا ہوں وائڈ گیٹ. اس کے اندر میں فنکشن یوز کرتا ہوں. اس ڈائنامیکلی انیشلائزیشن کے لیے میں نے ایک یوزر ڈیفائن فنکشن کو ڈیفائن کیا ایز اے ممبر فنکشن آف دی کلاس. اس میں انٹر اسٹوڈنٹ آئی ڈی کالن، یہاں پہ سی این ایس ٹی ڈی آئی ڈی. اس کے علاوہ انٹر جینڈر، سی این جینڈر. اس کے علاوہ سی آؤٹ انٹر جی پی اے، سی این سی جی پی اے. انٹر نیم، سی این نیم. اس کے علاوہ ہم ایک اور ڈسپلے فنکشن بناتے ہیں اس میں وائڈ ڈسپلے، اور اس میں ہم مختلف ڈیٹا کو پرنٹ کرنے کے لیے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو اسٹوڈنٹ آئی ڈی، ایس ٹی ڈی آئی ڈی، ای این ڈی ایل، نیو لائن، جینڈر، اس کے علاوہ ایس ٹی ڈی جینڈر، ای این ڈی ایل. اس کے علاوہ سی آؤٹ سی جی پی اے، سی جی پی اے، ای این ڈی نیو لائن، سی آؤٹ نیم،
name ENDL. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم نے 3 ممبر فنکشن بنائے، ایک اسٹیٹک انیشلائزیشن کے لیے سیٹ فنکشن کے تھرو، ایک ڈائنامک انیشلائزیشن کے لیے گیٹ فنکشن کے تھرو، اور تیسرا فنکشن ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کے لیے. اب آتے ہیں مین فنکشن کی طرف. ہم مین فنکشن کے اندر اس کلاس کی آبجیکٹ ڈکلیئر کریں گے، اور اس آبجیکٹ کے تھرو ہم ان سارے ممبرز ڈیٹا اور ممبر فنکشن کو ایکسیس کریں گے. یہاں پر میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی ایک ویریبل std ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کی. ڈکلیریشن آف آبجیکٹ آف ٹائپ اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ویریبل یا آبجیکٹ کے تھرو ہم جو فنکشن ہے اس کو کال کرتے. سب سے پہلے ہم نے گیٹ فنکشن کو کال کیا، اس کے بعد ہم نے std شو std ڈسپلے فنکشن کے تھرو جو ویلیو ہم ڈائنامکلی ان پٹ کرتے اس کو ڈسپلے کیا. اس کے بعد ہم نے لکھا گیٹ سی ایچ کے بعد ہم نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ لکھا ریٹرن 0. اس پروگرام کو ہم نے سیو کرنا ہے. فار ایگزامپل دوسرا اسٹیپ، پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پروگرام لکھا آپ نے پروگرام کو کمپوز کرنا ہوتا ہے. دوسرا اسٹیپ کمپوز پروگرام کو آپ نے سیو کرنا ہوتا ہے. تیسرا اسٹیپ کمپوز پروگرام جو آپ نے سیو کیا اس کو کمپائل کرنا ہے. تو آئے تیسرے اسٹیپ کی طرف. میں نے کمپائل کیا، کمپائلیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے اس پروگرام میں. کیا مسئلہ ہے void student is there is any problem in display function. یہاں پہ میں نے سیمی کولن نہیں لگایا ہے. دوبارہ اس کو کمپائل کرتے، کمپائل کیا، کمنٹس کیا، دوبارہ کمپائل کیا. ENDL کے ای اسمالر ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کی سیمینٹکس ایرر ہوتے ہیں، لنکنگ ایرر ہوتے ہیں. جب تک یہ ایرر ریمو نہیں ہوتے تو یہ کمپائلیشن سکسیسفل نہیں ہوتا. ابھی ہمارے پاس سارے پروگرام میں جہاں جہاں پر بھی جو بھی سینٹیکس ایرر یا سیمینٹک ایرر تھا وہ ہم نے ریموو کیا. اب یہ ایرر فری ہو کے کمپائل ہو گیا. تیسرا سٹیپ کے بعد چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. ایگزیکیوشن اس ایڈیٹر میں آپ ایک شارٹ کٹ کی کے تھرو بھی F10 کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اس کمپلیٹ پاتھ میں ہمارے پاس ایک فائل کریٹ ہو گیا. اس فائل سے بھی اس پروگرام کو ops_demo3.exe اس فائل سے بھی آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کمپلیٹ میرے سسٹم میں یہ پاتھ ہے، آپ کی سسٹم میں کوئی اور پاتھ ہوگی. تو اس کو میں نے یہاں سے رن کیا. رن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آئی ڈی انٹر کرو. میں نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی انٹر کیا، جینڈر میل، GPA 3.99 اور نیم ہے شہزاد. ڈائنامکلی ان چاروں ڈیٹا ممبر کو میں نے انیشلائز کیا گیٹ فنکشن کے تھرو، انٹر کیا. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساروں میں جو ڈیٹا ہم نے پٹ کیا کس فنکشن کے تھرو، گیٹ فنکشن کے تھرو، تو ہمارے پاس ان ویریبل میں پاپولیٹ ہو کے اس آبجیکٹ کے لیے سٹور ہو گیا. تو ہم نے دو چیزیں اس فنکشن میں دی، اس کلاس میں دیکھی. ہم کس طرح ایک فنکشن کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور پھر اس فنکشن کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ڈکلیریشن آف فنکشن، ڈیفینیشن آف فنکشن، کالنگ اے فنکشن. تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس فنکشن میں ہم نے ڈکلیریشن نہیں کی کس چیز کی، اس یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کی. ہم نے ڈائریکٹلی ان کی ڈیفینیشن لی کی. تو اگر آپ ان سائڈ دی کلاس صرف ڈیفینیشن لکھے تو آپ کو ڈکلیریشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ڈکلیریشن کس طرح ہوتی ہے، میں نے لکھا void get کے بعد میں نے اس کو بند کیا. دیکھتے ہیں کہ اس ڈکلیریشن پہ کوئی ایرر تو نہیں آتا. جب بھی آپ کسی کلاس میں
ایک ممبر فنکشن کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کلاس کی جو فنکشن ہے اس کو آؤٹ سائڈ دی کلاس ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یوزر ڈیفائن فنکشن جو ممبر پبلک فنکشن ہم کلاس کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو کس طرح آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم پھر ڈیفائن کر کے ایکسیس کر سکتے. تو امید ہے آپ کو یہاں تک جو بیسک کنسیپٹ ہے آبجیکٹ کے بارے میں، آبجیکٹ ممبرز جو کہ ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں اور کلاس ممبر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت انفارمیشن انشاءاللہ مل گیا ہوگا. اگر آپ اسی طرح ویڈیو دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی آپ میرا چینل آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب میں عبدالناصر افریدی، تو آپ کو یہ چینل آئے گا. آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے مجھے فالو کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کنٹینٹ، ابھی تک ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان ہندی اور اردو پہ 2 لیکچر ریکارڈ کیے تھے، یہ تیسرا لیکچر ہے. اس کے بعد کنٹینیوسلی مختلف سبجیکٹ پہ انشاءاللہ آپ کو اردو میں کوالٹی کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ پلے لسٹ پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ مختلف قسم کے کنٹینٹ پلے لسٹ کی شکل میں ملیں گے، جو کہ بعض آلریڈی کمپلیٹڈ ہے اور بعض انڈر پروسیسنگ ہے. 900 سے زیادہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.